जाग न जानन एक जाग दिया ही सुते اللہ نے دوبارہ کوئی نہیں جگانا یہ دنیا جو کچھ ہے یہ ہوئی ہے اس کے اندر مگن رہو تو امام الانبیاء دے غلاموں رب العالمین نے واضح فرما دیتا قرآن پاک کے اندر فرمایا نانا یہ دنیا ختم ہو جانی ہے فنا ہو جانی ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فرمایا جب آسمان پھٹ جاوے گا فرمایا ستارے بکھر جاؤں گے فرمایا سمندر اپنی حد کو پار ہو کے بہنا شروع ہو جاوے گا فرمایا قبراں پھٹ جاؤں گیا قبراں دے وچوں دوبارہ بندیاں نوں کڈیا جاوے گا فرمایا ہر جان جان جائے گی اسا پچھا کی چھوڑ کے آئے نال کی لے کے آئے ہر جان جان جائے گی اسا کی چھڑ کے آئے ہیں تے کی لے کے آئے ہیں وہ تو خبر ہو جانی ہے وہ تو معلوم ہونا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے اس دھوکے کے اندر نہیں پیڑا امام الانبیاء غلاموں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں ایک انصاری صحابی آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے عرض کی تھی کریم فرماؤ دنیا کے اندر سب نو زیادہ عقل مند کون ہے
عقل مند کون ہے، مضبوط کون ہے؟ میرے کریم نے فرمایا دنیا کے اندر سب نو زیادہ عقل مند وہ ہوئے جڑا موت نو کثرت سے نال یاد کرتا ہے، جڑا موت نو کثرت نال یاد کرتا ہے اور جیوندیاں جیوندیاں ساماں دی ڈوری چلدیاں موت دی تیاری کرتا رہتا ہے۔ مضبوط ہوئے عقل مند ہوئے جڑا موت نو کثرت نال یاد کرتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ایک صحابی فرماندے نے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اپنی ہتھیلی دے سٹیا، اپنا لعاب مبارک تھوک مبارک اپنی ہتھیلی دے سٹیا۔ فرماندے نے پھر حضور نے اپنی شہادت انگلی دے اوتے رکھی، پھر کی فرمایا؟ فرمایا اللہ فرماندا ہے لوگ مینوں دھوکا دینا چاہندے نے، لوگ دھوکا دینا چاہندے نے، لوگ سمجھدے نے میں کمزور ہاں۔ فرمایا ایدی مثل وہ چیز ہے، ایدی مثل وہ چیز ہے جتنا میں تانوں پیدا فرمایا ہے، ایدی مثل وہ چیز ہے جدے نال تانوں میں پیدا فرمایا ہے، جیڑا ایسی چیز نال پیدا فرما سکتا ہے قبر وچ جان دوبارہ بھی وہ زندگی عطا فرما سکتا ہے، جیڑا پانی دے قطرے تو بنا سکتا ہے قبر وچ جان تو بعد اٹھانا وہ واسطے مشکل ہے جی، وہ واسطے مشکل ہے نہیں، جیڑا اس قطرے تو بنا سکتا ہے پھر دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، تو انسان کی تیرے واسطے ضروری ہے اس غفلت دے وچوں نکل نماز نصیحت دے کہ موت نو کثرت نال یاد کر، جیوں دیا موقع ہے ساں چل رہے نے، موقع ہے اس موقع نو نہیں مل جان۔ دنیا تو جدو بننا جاندا ہے قبر دے اندر پہنچدا ہے، قبر دے اندر پہنچن تو بعد حدیث پاک کے اندر آندا ہے 3 سوال ہوندے نے، کتنے؟ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ 3 سوال ہونے، ان سوالاں تو پہلا بھی قبر دے کوئی سوال ہے، ان سوالاں تو پہلا بھی قبر دے سوال نہیں، قبر دی پکار ہے۔ صحیح حدیث پاک دے نال صحابت ہے، میرے کریم فرماندے نے جس جگہ تے انسان نے دفن ہونا ہوندا ہے، جس مٹی تے دفن ہونا ہوندا ہے، او مٹی روز انسان نو پکار دیے کہ اے انسان تو میرے وچ آ جانا ہے، آن تو پہلا تیاری کر نہیں، پکار کے آخ دی کی ہے، قبر آخ دیے انا بیت الغربت، میں غربت دا گارا، انا بیت الوحدت، میں تنہائی دا گارا، انا بیت التراب، میں مٹی دا گارا، انا بیت الدود، میں کیڑیاں دا گارا، آن والی ایتھے اندھیرا ہے روشنی لے کے آویں، ایتھے تنگی ہے غصہ لے کے آویں، مٹی دا گارے ذرا سنبھل کے آویں۔ ہر بندے نو ایک جیسی پکار نہیں ہوندی، جیڑا بندہ مومن قبر دے اندر جاندا ہے، قبر کی آخری والے بندہ مومن تو دنیا تے سیں، دنیا تے چلدا سیں، تیرے چلن دی وجہ نال میں خوش ہوندی ساں، مینوں تیرے تے پیار آوندا سی، اج تو میرے وچ آ گیا اے، ویکھ میں تیرے نال کیویں محبت کرنی۔ مومن تے منافق تے کافر دے واسطے ایک جیسی پکار نہیں۔ مومن نے قبر آخری اللہ دے بندے دنیا دے رہندا سے، زمین تے چلدا سے، اللہ دی فرما برداری کردا سے، مینوں تیرے نال پیار آوندا سی، مینوں تیرے نال محبت سی، اج میرے وچ آ گیا ہے، ویکھ میں تیرے نال کتنی کو محبت کرنی۔ بندہ بے ایمان ہوئے، دنیا دے رب دی نافرمانیاں کر کر کے دنیا تو جاوے، قبر کی آخری ظالمہ دنیا کے اندر چلدا سے، مینوں تیرے دے غصہ ہونا سی،
کہ میرے وچوں بن کے میرے اوتے چل کے اگڑ کے چلنا ہے اس رب دے آسمان تھلے رہ گئے او دی عطا کی تے رزق کھا کے نافرمانیاں کرنا ہے ہن میرے وچ آ گیا ہے ہن ویکھ میں تیرے نال کی کرنی آ پھر کی کردی ہے قبر اونوں اودے واسطے نہیں تنگ ہوندی ہے زمین تو تھلے جتنیاں بھی مخلوقاں نے ساریاں اوریاں ہڈیاں ٹوٹنیاں آوازاں سندیاں نے آسمان دے فرشتے اودیاں ہڈیاں ٹوٹن دیاں آوازاں سندے نے امام الانبیاء علیہ غلاموں روز قبر پکار دیے ایک حدیث پاک کے مطابق میرے کریم نے فرمایا روز قبر 70 مرتبہ قبر پکار دیے پکار کے کہہ رہی ہونی آن والے ذرا سنبھل کے آویں آن والے اندھیرے نے روشنیاں لے کے آویں گنگی وسطی لے کے آویں نیک اعمال لے کے آویں ایتھے میرے وچ آویں سنبھل کے آویں تیاری کر کے آویں پکار دی قبر جڑے زندگی دے اندر چلدیاں پھردیاں زبان دے گانے نے کناں دے اندر بکواساں نے پلیز سنتے رہنے ساڈے جہاں کناں دے اندر آوازاں نہیں پہنچدیاں جڑے اللہ دے نیک بندے نے انہاں نوں آوازاں سنائی دینیاں ساڈے ورگیاں قبر دی آواز پکار سنائی دیندی نہیں ساڈے ورگیاں سنائی نہیں دیندی پر جنہاں نے پاک کان نے جنہاں دی زباناں پاک نے جڑے اللہ رسول دی مرضی دے مطابق زندگی گزار دے نے انہاں دے کان رب نے انہیں وسیع کیتے ہوندے نے کہ او قبر دی پکار نوں سن دے ہن کوئی بندہ کہہ سکدا جی زمین بول بھی سکتی ہے سوال ہے نا زمین بھی گلاں کردی ہے کیا کردی ہے اللہ اللہ قرآن آندا ہے میں جدو چاہوں گا زمین بولے گی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها خبراں دے دی زمین جدو اللہ چاہے دا زمین خبراں دے دی اور اللہ سورہ یاسین کے اندر فرماندا کہ انسان دی زبان تے مور لگے دی تے انسان دے جسم دا ایک ایک حصہ بولے گا اللہ چاہے گا تے ایک ایک حصہ بولے گا تو کی ہونا ہے اللہ والے جنہاں دیاں زندگیاں اللہ رسول دی مرضی دے مطابق انہاں دیاں کرنا تکڑا آواز پہنچ دی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ایک غلام ایک جگہ تے گزر ہویا اس جگہ تے بیٹھ کے بیٹھن تو بعد روئے اتنا روئے کہ آنسو زمین تکڑ پہنچ گئے غلام نو کہندے نے غلام اس جگہ تے کوئی اللہ دا بندہ دفن ہوئے گا کوئی اللہ دا بندہ دفن ہوئے گا غلام آدھا جدوں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ دنیا تشریف لے گئے تے اس جگہ تے آپ دی قبر بنی اس جگہ تے آپ دی قبر بنی جانتے سن کہ ساڈی قبر بھی ایتھے تے جنہاں نوں یہ پتہ ساڈی قبر ایتھے بننی انہاں نوں قبر دیاں آوازاں بھی پہنچدیاں پکار بھی سنائی دیندی ہے تے جنہاں نوں پکار سنائی دے پھر وہ اپنی زندگی اوویں گزار دیں جی میں اللہ رسول دی مرضی ہوے اوویں گزار دیں حاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے اپنے کسی مریض دے کول گئے مریض نے بڑا انتظام فرمایا بڑا سونا بستر بچھایا آرام دے بستر سونا تکیا سونا کھانا کھان تو بعد